باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اینڈ ساؤنڈ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ علوم القرآن کے ہم نے تقریباً ایک چپٹر اور پھر دوسرا چپٹر بھی کیا تھا. اسباب النزول ہم نے شروع کیا تھا. اسباب النزول کے اندر ہم مختلف ٹاپک سے ہو کے گزر رہے تھے. پہلے ہم نے یہ بتایا کہ سبب النزول کیا چیز ہے، اس کی کیا ضرورت آ سکتی ہے، کیوں ہم سبب النزول کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ سارے ہم پچھلے لیکچروں میں ڈسکس کر چکے ہیں. اب ہم آج ڈسکس کریں گے کہ چونکہ میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ سبب النزول کی ضرورت کیا ہے، اس کی مثالیں دی تھی ہم نے. آج ان مثالوں میں سے ایک مثال رہتی ہے جو میں نے اس دن نہیں دیا تھا، وہ آج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ٹائٹل ہے توضیح لمعنی الآیت الکریمہ. قرآن کریم کی آیت کریمہ کا جو معنی ہے اس کی توضیح. وتوضيعا لهذه الفكرة أول أن الظاهر الآية الكريمة يدل على حصر المحرمات بهذه الأشياء المذكرة في الآية وليس الأمر كذلك. کہ آیت کا ظاہر مذکورہ جو چیزیں اس میں ڈسکس کرتے ہیں محرمات کے حصر پر دلالت کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ بھی محرمات اور آیت بصورت حصر واضح ہوئی ہے. اور مشرکین کے رد کے لیے جو انہوں نے حق تعاون کی حلال کردہ. اچھا، یہ تو میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ کبھی کبھی آیت کریمہ ایک چیز کو آپ ڈائریکٹلی اس سے لے لیتے ہیں، لیکن وہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. جس طرح کہ مشرکین نے حلال چیزوں کو حرام کیا تھا، حرام کو حلال کیا تھا. جس طرح کہ دوسرے صحابی کو شک ہوتا ہے کہ مروہ اور صفا کے درمیان یہ دوڑنا جو ہے یہ کس اس سے، یعنی یہ تو مشرکین بھی کرتے تھے اور اب ہم بھی کرتے ہیں، تو واٹ از ڈفرنس ان دس اینڈ دیٹ. سو اس طرح کی چیزوں کو حل کرنے کے لیے پھر سبب کا ہونا بہت ضروری ہے. ابھی جو میں آیت ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے والذین قال لوالدیہ اف لکما. یعنی اس میں والدین کے بارے میں کہا گیا ہے، اور وہ لوگ اس میں ذکر ہے جو اپنے والدین کو اف تک کرتے ہیں. اب جب مروان جو کہ آپ جانتے ہیں، امیر معاویہ جو کہ آپ مشہور صحابیوں میں سے ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ یزید کو خلیفہ بنائیں اپنے بعد. اور چونکہ یہ طریقہ مسلمانوں میں ابھی تک رائج نہیں تھا، یہ تو پہلے مرتبہ ہو رہا ہے، تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، یا اس کو منع کیا گیا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے. تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے. اس نے کہا کہ یہ سنت حرقلیہ ہے، یہ سنتی ابوبکر اور عمر نہیں ہے. اور یہ بات آپ ادھر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کو فقال مروان سنت ابی بکر و عمر فقال عبد الرحمن حرقلیہ. عبد الرحمن نے کہا کہ یہ سنت حرقلیہ ہے، جو روم کے بادشاہ ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں، وہ خاندان میں سے کسی کو چن لے. ما جعل اللہ ما جعلها في احد من ولده ولا فی اہل بیتی. اور کہا کہ ابوبکر اور حضرت عمر نے کسی کو اپنے خاندان میں سے یا کسی اپنے بیٹوں میں سے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. تو یوں ان کے ساتھ تکرار جاتی رہی. ایٹ دی اینڈ حضرت معاویہ نے حکم دیا کہ حضرت ابوبکر کو پکڑا جائے. تو ابھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور ان سے پناہ لی. یوں ہی جب وہ پناہ لیتے تو حضرت معاویہ باہر سے آواز دیتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ جو میں ابھی ڈسکس کرتا ہوں. فقال مروان ان هذا الذي انزل الله فيه، کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی جو اپنے والدین کے سامنے اف. تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے انہوں نے آواز دی ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن، قرآن نے ایسی ہمارے بارے میں کچھ نازل نہیں. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جو تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے.
تو یہ چونکہ اہل بیت سوری یہ جو اہل بیت میں سے ہے حضرت عائشہ، تو کیا کہتے ہیں، ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن، قرآن نے ایسی ہماری بارے میں کچھ نازل نہیں کیا، الا ان اللہ انزل عذری براتی، اللہ نے میرے برات کے بارے میں آیت نازل کی، آیت البرات، وَلَوْ شِئْتَ أَنْ أُسَمَّى مَنْ نَزَلَتْ بِي لَسَمَّيْتُهُ، اور کتنے چیلنج کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوا تو میں اس شخص کا نام لے سکتی ہوں، لیکن نام نہیں لیا۔ تو یوں اس آیت سے مراد سبب وہ اس کا جو ہے نا وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی صحابہ خود اس میں مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن امیر معاویہ بہت اچھے صحابی ہیں، اس کے حکمرانی سیاست کے علاوہ اس کا علم جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ تو سیاست یہ چیزیں تو بات کی چیز ہے، باقی وہ عالم تھے، تو بہت اچھے عالم تھے، لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ خود اس آیت کی نزول نہیں جانتے تھے، تو اس لیے انہوں نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ پر یہ جملہ بیان کیا۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ سبب النزول تو میں ڈسکس کر چکا ہوں جو پہلے لیکچر میں، پھر اس کے بعد یہ بھی میں ڈسکس کروں کہ فیعرف سبب النزول، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں تو پہلے لیکچر کے بعد ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پہلے لیکچر میں ہوئی ہے۔ آج کا جو ہمارا ہے حل یتعدد سبب النزول، یہ انتہائی خشوع خضوع سے سنیں۔ اب دیکھیں سبب النزول جب نازل ہوتا ہے، جب کوئی آیت کسی واقعے کے پر اس میں نازل ہو جاتا ہے کی وجہ سے، تو کیا یہ واقعہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہے، یا چونکہ قرآن کریم ہمیں ملا ہے بہت عرصے بعد، تو جب نقل کیے گئے ہیں یہ واقعات، تو کیا یہ نقل کیے گئے واقعات ہم سارے کے سارے سبب میں سے لیں گے یا اس میں کچھ ہوگا؟ تو جیسا کہ میں آپ کو پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ ہم ابھی جانچ پڑتال کریں گے۔ سب سے اس میں جو ہے 6 کیٹیگریاں بنائیں گے، 6 کیٹیگریاں۔ ان 6 کیٹیگریوں میں سب سے پہلا کیٹیگری یہ ہے کہ ایک آیت نازل ہوئی، اس کے بارے میں 2 روایت ہے، اب کی بات کر رہا ہوں، اس کے بارے میں 2 روایت میرے پاس موجود ہے۔ تو ایک روایت کو اگر اس کے راوی نے نزلت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ واقعہ ہوا، پھر یہ نزلت، یہ آیت نازل ہوئی، تو اس کو کیا کریں، اس کو سبب میں ڈالے، اور دوسرا جو واقعہ ہے اس کو کس چیز میں ڈالے، استنباط للحکم۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ چلو اولا کدھر ہے، اچھا، ان يعبر كل منهما بقوله نزلت هذه الآية في كذا ويذكر امرا آخر غير الذي ذكره الأولى فيحمل عليه استنباط للحكم والتفسير لمعنى الآية فلا منافاة بينهما كما مر بسبب النزول۔ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہو گیا، اگر آیت نازل ہوئی تو اس کے بارے میں 2 روایت مجھے آج کے اس کرنٹ زمانے میں مل رہی ہے، تو اس ایک روایت کو کیا کرے، اس ایک روایت کو سبب میں ڈالے اور دوسری روایت کو کس چیز میں ڈالے، حکم میں ڈالے۔ اس کی مثال ابھی ثانی میں کیا ہے، ان يعبر احدهما بقول نزلت هذه الآية ويصرح الاخر بذكر سبب النزول فالمعتمد هنا الصريح مثاله رواه البخاری۔ اچھا، دوسری یہ ہے کہ ایک راوی جو ہے، ایک راوی وہ سبب نزول نیریٹ کر رہا ہے خود یا کسی اور سے، اور وہ اس کے اندر صراحت نہیں کر رہا، وہ واضح نہیں کر رہا۔ دوسری روایت جو ہے اس کے برعکس، دوسری روایت ہمارے پاس موجود ہے، وہ اس کے بارے میں صراحت یا دلالت کرتا ہے۔ تو وہ جو دیکھو پہلا جو ہے وہ تو تم کی تصریح نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے وہ تصریح ہے۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ رواہ البخاری میں بخاری جو روایت کرتی ہے ابن عمر سے رضی اللہ عنہ سے کہ انزلت نساؤکم حرث لکم، یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوا تھا فی ایتان النساء فی ادبارہن، کہ جب کوئی بندہ دبر سے اپنی نساء، اپنی بیوی سے ایتان کرے، یعنی سیکس فرام بیک۔ سو روا مسلم فی صحیح عن جابر رضی اللہ عنہ كانت اليهود تقول من اتى امرأته من دبره في قبلها جاء الولد احول،
پھر اس کے بارے میں حضرت جابر نے بھی روایت کیا ہے کہ یہ یہودیوں کا ایک قول تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو بندہ اسی طرح عمل کرتا ہے دبر کی طرف سے تو اس کے بچے جو ہے وہ اس کے بچے جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو یعنی احول یعنی وہ ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی، کانا ہوں گے. تو یہ آیت ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوا، لیکن ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ ایتان النساء فی ادبارہن. تو اب دیکھیں حضرت جابر کی روایت ہم لے لیں یا حضرت ابن عمر کی. تو ابن عمر نے اس آیت کا تفسیر بیان کیا ہے، ٹھیک ہو گیا، اس آیت کا حکم بیان کیا ہے، اور جابر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو سبب بیان کی ہے کہ یہ آیت یہودیوں کی ایک سٹیٹمنٹ کے بارے میں نازل ہوئی، جو یہودی کہتے تھے، ان کی ایک قول تھی. لیکن حضرت جابر، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس آیت کی ایتان فی النساء فی ادبارہن، یہ اس کا حکم ہے، نازل تو اس کے بارے میں ہوا لیکن حکم عام ہے. یہ بات ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ نازل حکم عام ہے، یہ کیا بات ہے. اچھا، تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ اس میں ان یذکر کل واحد سببا صریحا للنزول غیر الآخر فیعتمد هنا الصحیح دون الضعیف، کہ کل واحد ہر جو بندہ روایت کر رہا ہے اس نے سبب صریح بیان کیا ہے، صراح کے ساتھ اس نے سبب بیان کیا ہے، غیر الآخر فیعتمد هنا الصحیح الضعیف. تو یہاں پر ابھی دیکھا جائے گا کہ صحیح کون ہے اور کون ضعیف ہے. صحیح کو اٹھائیں گے اور ضعیف کو ہم چھوڑیں گے، صحیح کو اٹھائیں گے اور ضعیف کو چھوڑیں گے. یعنی دو روایت میرے پاس آ گئے، اب میں دیکھوں گا کہ اس روایت میں صحیح روایت کون سی ہے، یعنی دا موسٹ اتھینٹک پرسنالٹیز موجود ہے اس میں یا نہیں ہے. اگر یہ روایت میرے نزدیک صحیح ہے تو پھر کیا ہوگا، میں اس کو اٹھاؤں گا، یعنی اس کو لے لوں گا. اگر یہ روایت ضعیف ہوگی، دو میں سے یا تین اسباب ہیں، تو ایک کو اٹھایا جائے گا جو صحیح ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ شیخان نے جو بات نقل کیا ہے عن جندب رضی اللہ عنہ سے، قال اشتكى النبي فلم يقم ليلة وليلتين فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ راتیں یا ایک رات یا کچھ راتیں پریشانی میں تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مایوسی میں تھے، مطلب وہ مایوس تو نہیں ہوئے تھے لیکن پھر بھی ایک غم ایک تھی، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک فکر تھی. تو ایک عورت آ گئی، انہوں نے کہا کہ یا محمد ما ارى شیطانک الا قد ترکک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑا ہے. تو اللہ نے کہا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى، اللہ نے اس پر آیت نازل کی. تو یہ آیت کی شان نزول یا سبب النزول ہو گئی. اس عورت نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جملہ انہوں نے پاس کیا، جو سٹیٹمنٹ پاس کی، تو اس کے بارے میں اللہ نے نازل کی آیت. لیکن طبرانی نے اور روایت کو نقل کیا. یہ تو بخاری کی روایت تھی، شیخان کی روایت تھی، میں بخاری مسلم دونوں کی. اب طبرانی کی روایت سنیں. ان جزءا دخل بيت النبي فدخل تحت السرير فمات فمكث النبي 4 ايام لا نزل. اچھا، اس میں یہ ہے جرون دخل، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک کتا آ گیا، جروا کتا، اور وہ گھر میں رہتا تھا. اب کسی چارپائی کے نیچے وہ گھس گیا، فدخل تحت السرير، کسی چارپائی کے نیچے گھس گیا، پماتا فمكث النبي 4 ايام ولا ينزل الوحي. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 4 دن تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی.
تو اس نے پوچھا حضرت حولہ سے، یا حولہ ما حدث فی بیت الرسول جبریل لا یاتینی، کہ بیت الرسول میں کیا ہوا ہے جو جبریل ہی نہیں آ رہا، رضی اللہ عنہ، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہی نہیں آ رہا. فقلت فی نفسی، اچھا تو لو ہے نظر ہی نہیں آ رہا، اچھا فقلت فی نفسی لو حیات البیت وکنسته فاہویت بالمکنزۃ تحت السریر. پھر انہوں نے کیا کیا، صفائی کی اپنے گھر کے، اور وہ جو کتا وغیرہ تھا وہ باہر نکالا. تو فجاء النبی ترحد لحیتہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی وحی کی کیفیت نازل ہوئی، اور وہ آیت نازل ہوئی والضحیٰ واللیل اذا سجى. اب اس میں دیکھو، جو طبرانی کی روایت ہے وہ زیادہ معتمد نہیں ہے، جو طبرانی کی روایت انہوں نے نقل کی ہے وہ زیادہ معتمد ہی نہیں ہے، اس پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے، یہ کتے والی بات. لیکن جو اوپر بخاری نے نقل کیا یا شیخان نے جو نقل کیا ہے وہ زیادہ معتمد ہے. تو دو صورتیں میرے پاس ہے، دو سبب النزول ہے. ایک میں کتے کی بات ہو رہی ہے، دوسرے میں ایک عورت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جملہ پاس کرتی ہے. دونوں سبب النزول ایک ہی آیت کے بارے میں ہیں، دونوں جو اسباب ہیں واقعات ایک ہی آیت کے بارے میں ہیں. اس کے بعد ایک ہی آیت ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ نازل ہوا. لیکن کیا ہے کہ طبرانی نے جو آیت نازل کی وہ ضعیف ہے، یا کسی وجہ سے وہ اعتماد کے قابل نہیں ہے، لیکن شیخان کی روایت قابل اعتماد ہے. اسی طرح چوتھا جو ہمارے پاس پوزیشن ہوگا وہ یہ ہوگا ان یستوی الاسندان فی الصحہ فنرجع احدهما للآخر لوجہ من وجوہ الترجیحات كالذکر الروابی انه حصر القصہ مثله او نحو ذلك. اچھا، اب ایک بات یہ ہے کہ دو روایتیں میرے پاس موجود ہے، ٹھیک ہو گیا، ایک آیت ہے اور اس کے بارے میں دو شان نزول یا سبب النزول موجود ہے. اب میں یہ دیکھوں گا کہ ان دونوں میں اس واقعے میں موجود کون تھا، سمجھ آئی؟ یعنی اس دونوں آیتوں میں اس واقعے میں موجود کون تھا. جو بندہ موجود تھا ہم اسی کے واقعہ کو لے لیں گے. مثلا کسی صحابی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی نازل ہوتے دیکھ لیا اور یہ آیت نازل ہوئی، فلانی آیت نازل ہوئی، تو یہ اس کی بات موسٹ اتھینٹک ہے کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی صحابی 10 سال بعد کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ آیت پلانے صحابی نے بتایا ہے. ابھی اس کی آیت تو اتنی اتھینٹک نہیں ہوگی. یہی سیم مسئلہ ہے. چوتھا کنڈیشن یہ ہے کہ اس میں اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. ما اخرج البخاری، بخاری نے نقل کیا ہے، اخرج کا مطلب ہے نقلا. اچھا کدھر گیا بخاری؟ عن ابن مسعود قال كنت امشي مع النبي بالمدينة وهو يتوكأ على عصيب فمر بنفر من اليهود. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كنت امشي، ہم چل رہے تھے حضور کے ساتھ مدینے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی کے ساتھ کس کی، غصیب کی ٹہنی کے ساتھ ٹیک لگایا. پمر بنفر من الیہود، یہودیوں میں سے کوئی آیا. فقال بعضهم، تو اس نے اپنے دوسرے سے کہا، لو سألتموه فقالوا حدثنا عن الروح، کیا چاہے آپ اس سے کچھ سوالات کرے، آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس سے کچھ سوالات کرے. تو انہوں نے کہا، یہودیوں نے کہا، حدثنا عن الروح، ہمیں روح کے بارے میں بتاؤ. فقام ساعة ورفع رأسه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو انہوں نے خاموش ہو گئے، مطلب ایک طریقے سے. فعرفت انه یوحی الیہ، تو ہمیں سمجھ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی. صحابی کھڑا ہے، ابن مسعود کہتے ہیں میں تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس واقعے میں. تو دیکھو حتی صعد الوحی، یہاں تک کہ وہی ختم ہوئی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ختم کی تو کہا، قل الروح من امر ربه یسألونک عن الروح قل الروح من امر. روح کس کے، یعنی روح کے بارے میں کچھ کہوں. یہودیوں نے کہا یہ روح حضرت جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں، اس کا نام ہے. تو کہاں قل الروح من امر ربی، کہ یہ روح جو ہے یہ میرے امر میں سے ایک ہے. اللہ کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں مگر تھوڑا. اس لیے کہ اہل کتاب تھے اور یہ انہوں نے ڈسکس کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ ان کی کتاب میں ڈسکس ہوا تھا.
اب یہ تو ایک روایت اس آیت کے بارے میں نازل ہے، ٹھیک ہے، نیریٹ ہوا ہے. دوسری اس کے بارے میں ترمیزی میں ہوا ہے، ایک بخاری میں تھا، اب دوسرا ترمیزی میں تھا، ٹھیک ہے. وما أخرجه الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش لليهود أوطونا شيئا نسأل هذا الرجل عنه فقال اسلوه عن الروح فأنزل. اچھا، اس آیت کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قریش نے یہودیوں سے کہا کہ ہمیں ایسی بات بتاؤ کہ ہم اس شخص کے متعلق پوچھے. یعنی قریش آ گئے کہ قریش تو ان کے ساتھ تو اتنا آسمانی علم نہیں تھا لیکن یہ لوگ اتنا اپنے دین پر اتنی ان کی کمانڈ نہیں تھی. البتہ یہودی جو تھے وہ اسٹوڈیس لوگ تھے، وہ پڑھتے تھے اور ان کی ریسرچ بھی ہوتی تھی، مطلب ان چیزوں پر وہ بہت ڈیبیٹ کیا کرتے تھے علمی اعتبار سے. لیکن چونکہ عناد تھی ان لوگوں میں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی انہوں نے نہیں کی. تو کیا کہتے ہیں کہ قریش آ گئے یہودیوں کے پاس اور کہنے لگے کہ اے یہودیوں، ہمیں کچھ ایسی بات بتاؤ کہ ہم اس شخص سے پوچھیں، رسول اللہ علیہ السلام سے، اور اس کو ہم مطلب تنگ کریں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، انہوں نے اس سے کہا، یہودیوں نے کہا کہ آپ اس سے روح کے بارے میں پوچھیں. تو پھر جب روح کے بارے میں سوال ہو تو یہ آیت نازل ہوئی. اب دیکھو اس ایک سند کے اندر جو بخاری نے نقل کیا، اس کے اندر ابن مسعود خود موجود ہے رضی اللہ عنہ، سمجھ نہیں گئی، وہ خود کھڑے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. اور دوسرے میں کیا کر رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ کیا کہتے ہیں، وہ خود اس واقعے میں موجودگی کی دلالت نہیں دے رہے، وہ خود یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں موجود تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس بات، یہ جو پہلی بات تھی وہ مدینے کے ساتھ متعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے میں جا رہے تھے. دوسری بات سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ آیت مکی ہے، یہ آیت مکے میں نازل ہوئی. دوسری آیت کی یہ واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مکے کی واقعہ ہے، کیونکہ قریش اور یہ معاملہ تو مکے میں ہوا تھا، یہ معاملات تو مکے میں تھے نا، قریش لوگ کہاں تھے؟ مکے میں نہیں تھے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قریش نے جب سوال کیا تو یہ مکے میں ہوا ہے. اب ہم کس کو ترجیح دیں؟ تو ہم دیں گے فترجح الروایت الاولى لان ابن مسعود كان حاضر القصہ، ابن مسعود حاضر القصہ ہے، وہ موجود ہے خود اپنے قصے میں، ٹھیک ہے. اور یہ بھی بات معتمد ہے کہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی، مکے میں نہیں. سو گائز، یہ ہمارا آج کی ڈسکشن تھی جو ہم نے کی. یہ جو بعد میں تقریباً 4 ہم نے ڈسکس کیا، ابھی ایک خامس باقی رہتا ہے، انشاءاللہ یہ بھی ڈسکس کریں گے، باقی اس میں جو باتیں وہ بھی کر لیں گے. سو گائز، سی یو ان نیکسٹ لیکچر. تھینک یو.